مولانا عبدالستار صاحب کے دور امارت میں کثرت سے دور دراز کے علماء بھی جماعت میں شامل ہوئے، جیسے کہ صحیفہ وغیرہ کے اوراق بھرے پڑے ہیں۔ آپ نے اپنے دور امارت میں دور دراز کے علاقوں میں تبلیغی دورے کیے تھے، خصوصاً بنگال کے علاقوں میں کثرت سے عوام علماء نے بیعت کری تھی۔ اسی طرح سے ماڑوار، راجستھان وغیرہ میں، پنجاب کے علاقوں میں بھی کثرت سے لوگ اور علماء جماعت میں داخل ہوئے تھے۔ آپ کے تبلیغی دوروں کا اور عوام علماء کا بیعت کرنے کا ذکر اس وقت کے صحیفوں میں بھرے پڑے ہیں، تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ معاذ صاحب یہ ہیں اس دور کے مولانا موصوف اور ان کی جماعت کے مصدقین و تائید کرنے والے، ان کی طرف رہنمائی کرنے والے علماء کرام۔ لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ مخالفت نہیں ہوئی تھی، ہاں چند علماء نے مخالفت کی اور ضرور کرنی ہی تھی، کیونکہ یہ تو انبیاء سنت ہے۔ آج تک کس حق کے پیش کرنے والے کی مخالفت نہیں ہوئی؟ ذرا مجھے ایک دو نام تو گنا دیجئے۔ یہ پانچواں سوال تو آپ کا انتہائی بے تکا ہے۔ افسوس ایک عالم دین ہو کر اس طرح کا آپ سوال کر رہے ہیں۔ یہ تو ایک ادنا دینی شعور رکھنے والا مسلمان بھی اچھی طرح جانتا ہے کہ بغیر مخالفت کے آج تک کوئی حق واضح ہوا ہی نہیں ہے، بلکہ بقول علماء اسلام اگر صحیح دین کی تبلیغ کر رہے ہو تو ضرور تمہاری مخالفت ہوگی، اگر مخالفت نہیں ہو رہی تو سمجھ لو کہ تم صحیح معنوں میں تبلیغ کر ہی نہیں رہے۔ میں پوچھتا ہوں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو صرف ایک مسئلہ حق بیان کرنے کی وجہ سے کتنی تکلیفیں دی گئی تھیں، کیسی کیسی مخالفت ان کی گئی؟ کیا وہ حق پر نہیں تھے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس قدر مخالفت کی گئی کہ شہر بردر کر دیے گئے، دوسری بستی میں گئے تو وہاں والوں نے آپ کو پناہ نہ دی، آخر ایک چھوٹے سے گاؤں میں جا کر انتقال فرما گئے۔ کیا وہ حق پر نہیں تھے؟ یہ تو اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب بڑے بڑے علماء محدثین موجود تھے، سلف کا زمانہ تھا۔ آج تو یہ فتنوں کا دور ہے۔ جب اس وقت اس زمانے میں، سلف کے زمانے میں حق بیانی پر یہ حالت تھی، تو آج اس فتنوں کے دور میں آپ امید کرتے ہیں کہ حق بیان ہو، مردہ سنتیں زندہ ہوں اور کوئی مخالف بھی نہ ہو؟ یہ کیسی سوچ ہے آپ کی؟ حد تو یہ ہے قسمیاں کھیتے ہیں کہ 200 بڑے بڑے مشہور علماء کے نام گنا سکتا ہوں جن کو دنیا مانتی ہے، موجود تھے، کسی نے ان کی طرف رہنمائی نہ کی۔ افسوس جھوٹ کی انتہا ہے، تعصب کی وجہ سے دماغ نے صحیح کام کرنا بند کر دیا ہے۔ میں کہتا ہوں اس دور کے بقول آپ کے بڑے بڑے مانے ہوئے دنیا کے مشہور علماء جو مولانا عبدالوہاب صاحب کے مخالف تھے، ذرا 50 کی گنتی تو گنوا دیجئے۔ میں نے تو مختصراً 100 سے زیادہ نام آپ کو گنوا دیے ہیں جنہوں نے ان کی طرف رہنمائی بھی کی اور تائید و تصدیق بھی کی۔ تلاش کرنے بیٹھوں تو 200 کیا انشاءاللہ 500 نام نکال کر کے لاؤں گا۔ پھر افسوس تو اس بات پر ہو رہا ہے کہ اتنی واضح احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سے ہر دور میں امیر کا ہونا ضروری قرار دیا گیا ہے، یہ ہونے کے باوجود آپ آج اس پرفتن دور کے یعنی 1300 سال کے بعد کے علماء کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کیوں تردید کری؟ آپ کے اس سوال سے تو مجھے آپ کے سلفی ہونے پر شک ہونے لگا ہے، کیونکہ سلفی اہل حدیث کی تو یہ شان ہے کہ فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہوئے کسی کی نہیں مانتا۔ اگر آپ کو عالم ہونے کے باوجود اتنی واضح احادیث سمجھ نہیں آ رہی تھی تو کم از کم صحابہ اور سلف کے عمل و قول سے ان احادیث کو سمجھ لیتے۔ حالانکہ مولانا موصوف کے اس دور میں بھی حق گو موجود تھے جنہوں نے اس مسئلے کی تائید و تصدیق کری تھی، اس پر کتابیں اور رسائل لکھے تھے۔ یہ چند رسائل ہی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، بغور آپ خود پڑھ لیں، دیکھ لیں، یا ان کو حاصل کر کے مطالعہ کر لیجئے۔ اور بھی کسی صاحب فہم، ذی ہوش، حسد و کینے سے دور رہنے والے کو اگر اس مسئلے کی زیادہ تفصیل درکار ہو تو ان کتابوں اور رسالوں کو اس دور کے جو لکھے گئے تھے، بڑے بڑے علماء نے جو لکھے تھے، ان کو مطالعہ کر لیں، جن میں مسئلہ امامت کی کامل تائید منقول ہے، جن میں قرآن و حدیث سے ہر دور کے مسلمانوں پر ایک امیر کی ماتحتی میں رہنا ضروری ثابت کیا گیا ہے۔ یہ دیکھیے فتاوی علماء کرام دربارہ تقرر امام، اس کتاب میں بہت سارے اس دور کے علماء کرام کے فتاوے موجود ہیں جو اس مسئلے کی تائید میں ہیں۔ رسالہ اظہار الحجہ لنصح الامہ، مولانا عبدالجبار صاحب محدث کھنڈیلوی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے، اس مسئلے کی تائید میں کہ ہر دور میں ضروری ہے کہ ایک امام ہو، ایک امیر ہو مسلمانوں کا، اس پر انہوں نے کتاب لکھی پوری۔ رسالہ حکم الشریعہ فی اتباع الخلیفہ، اسی طرح فتویٰ رد شرک
مولانا عبدالحمید صاحب بدھانوی نے یہ کتاب لکھی تھی۔ زکوٰۃ کا فتویٰ مولانا عبداللہ صاحب غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے واضح لکھا ہے اس مسئلے کی تائید میں۔ رسالہ غیبی شہادت دربارہ صداقت امامت مولانا عین الدین صاحب مرشد آبادی۔ اسی طرح رسالہ رفع الشبہات عن مسئلۃ الامامت والزکوٰۃ، اور ہے رسالہ دفع الزکوٰۃ الی الولاة، رسالہ مناظرہ دہلی مابین حافظ عنایت اللہ وزیر آبادی اور مولوی محمد جناگڑھی، رسالہ امامت شرعیہ مصنفہ مولانا فضل بن شیخ علامہ محمد کشمیری۔ اخبار اہل حدیث کا ہی پرچہ اٹھا کر کے دیکھ لیں، مولوی ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کا جو یکم محرم 1346 کا اخبار ہے، اس میں بھی اس مسئلے کی تائید میں انہوں نے لکھا تھا۔ اخبار تنظیم اہل حدیث روپڑ ضلع امبالہ مجریہ 26 رمضان 1351، اور اخبار یہی اخبار تنظیم اہل حدیث مجریہ 10 جمادی الثانی 1353 کا، جس کے مدیر مولانا عبداللہ صاحب روپڑی ہیں، یہ اٹھا کر کے دیکھ لیں۔ خطبہ صدارت اجلاس پنجم جمعیت علماء بہار، یعنی اجلاس خصوصی انتخاب امیر شریعت ربیع الاول 1343 بمقام پھلواری ضلع پٹنہ۔ اسی طرح رسالہ امارت شرعیہ مولانا عبدالقادر صاحب حصاری شرعی امارت، جس میں کئی علماء ہند کے مضامین اس مسئلے کی تصدیق و تائید میں جمع کر دیے گئے۔ مقالات عالیہ مولانا عین الدین صاحب کا۔ اسی طرح جماعت اہل حدیث کی تنظیم مولانا قاضی سلیمان پٹیالوی کی، رسالہ تنظیم المسلمین مولانا وحید صاحب منشی فاضل کی، اور بھی بہت سارے رسالے ہیں۔ یہ سب اسی دور کے علماء کرام کے رسائل و کتب ہیں۔ میں ان کے چند کتابوں کے فوٹو ہی آپ کو دکھا رہا ہوں، بہت جلد انشاءاللہ اس میں جو فتاوے انہوں نے دیے ہیں اور کس انداز سے امارت کی ضرورت اور ہر حالت میں مسلمانوں کو ایک امیر کی ماتحتی میں رہنے کو ثابت کیا گیا ہے، انشاءاللہ میں جلد لے کر کے آپ کے سامنے آؤں گا۔